بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں 1474 نمبر حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے اور دوسروں سے مانگنے کی جو مصیبت اور برائی ہے وہ بتائی. کتنا بڑا گناہ ہے لوگوں سے مانگنا. فرمایا لا تزال المسألة بأحدکم، تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. ان سے مانگا، ان سے مانگا، ان سے لیا، ان سے بھیک مانگا، ٹھیک ہے. حتی یلقى اللہ، اور اسی حال میں مانگتے مانگتے مر گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچتا ہے، پہنچے گا قیامت کے دن، تو وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہو، خالی ہڈیاں. امیجن کیجئے ایک آدمی اگر اس کے چہرے پہ نہ اسکن ہے نہ گوشت ہے، خالی ہڈیوں کے ساتھ آئے، کیسا دکھے گا وہ، کیسا لگے گا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو یہ فرمایا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو مانگنا چاہیے تو صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. لوگوں سے کوئی سوال انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر نہیں مانگے گا تو بھوک سے مر جائے گا، تو اس کنڈیشن میں پھر سوال کر سکتا ہے. ادروائز صرف پیسہ بڑھانے کے لیے ایسے ایسے کیسز سننے میں ملتے ہیں. ایک آدمی بتا رہے تھے کہ ایک بھکاری ہے، اس نے اپنے بیٹے کو امریکہ میں پڑھایا، امریکہ میں پڑھایا بھیک مانگ مانگ کے، اور یہاں سے بنگلور جا رہے تھے تو بیٹے نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے کار میں، تو بولا نہیں میں ٹرین میں آؤں گا. کیوں بولا ٹرین میں جانے کے لیے؟ کہ ٹمکور سے بنگلور تک جاتے جاتے کیا ہوگا، کچھ کمائی ہو جائے گی. سوچئے کس لیول تک انسان گر سکتا ہے. تو اور مانگنے سے دوسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظر سے انسان کی عزت کیا ہو جاتی ہے. آپ نے جس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اس کے سامنے آپ کبھی بھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. جیسا چاہے گا آپ کو ذلیل کرے گا، جب چاہے گا تب، جتنی جگہ چاہے گا بولے گا وہ. لیکن اللہ ہی اکیلا ہے، دن بھر مانگیے، رات بھر مانگیے، جتنا بھی دے گا کبھی کسی سے کہے گا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اور میرا پرسنل تجربہ ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، باقی آپ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی دیتا ہے، واقعی نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اللہ تعالیٰ ایک گاڑی دے دیجیے، اور چھوٹی چھوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چھوٹی چھوٹی چیز بھی، یہاں تک کہ جوتے کا جو فیتا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، بس یہ سلائی مشین دے دیجیے، بہت ساری چیزیں. الحمدللہ میں کیوں یہ بول رہا ہوں کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لوگ کیا دیں گے، کتنا دے دیں گے؟ کوئی ایک تو دیتا بھی نہیں ہے، دیتا ہے تو اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتی ہے، کام کی چیز نہیں ہوتی، وہ آپ کو دے دے گا. بہت ریئر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی جن کو جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں، بہت کم ایسے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہماری عزت چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم عزت سے رہیں اور آخرت میں بھی عزت سے رہیں. تو ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور اگر کسی کا حق ہے، کسی سے لیا ہے، تو فوراً اسے ادا کر دینا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب